کلمہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، باقی اس کے فضائل ہیں۔ بندہ روزانہ پڑھے تو حدیث میں جو روزانہ 100 مرتبہ پڑھے کلمہ، تو قیامت کے دن اس کا چہرہ ایسے چمکے گا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ تو کلمے کے بڑے فضائل ہیں، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا فرض ہے۔ جو نماز ہے یہ روزانہ 5 وقت پڑھنا فرض ہے، اور روزے سال میں 1 مہینے کے روزے فرض ہیں رمضان مبارک، اور زکوٰۃ ہے یہ مالداروں پہ سال میں 1 مرتبہ جو مالدار ہیں، اور اسی طرح حج جو ہے زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے حج کا۔ تو اس کے مسائل بھی ہیں اور فضائل بھی ہیں۔ فی الحال تو فضائل بیان ہوں گے، کیونکہ جو مسائل ہیں جو حج پہ جانا چاہتا ہے تو وہ مستقل سیکھ کے جائے، کیونکہ اس کا مسائل بہت زیادہ ہیں اور ان کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ بغیر سیکھے ہوئے حج پہ چلے جاتے ہیں، حج عمرے پہ، ان کو پتہ کچھ نہیں ہوتا، اکثر اپنا حج خراب کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے سیکھ کر جائیں، جو بھی حج پہ جائے وہ سیکھ کے جائے۔ تو میرے بھائیو، قرآن کی آیت ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر لازم ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، کہ لوگوں پر لازم ہے اللہ کے گھر کا قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ حج کہتے ہیں ارادہ کرنا، عزم کرنا۔ من استطاع الیہ سبیلا، ہر اس شخص پر ہے جو وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو آج کل جیسے 10-12 لاکھ میں حج ہوتا ہے، اور اپنے گھر والوں کا خرچہ دے کر تقریباً 40 دن لگتے ہیں، تو گھر والوں کا خرچہ بھی موجود ہے اور 10-12 لاکھ اس کے پاس موجود ہیں، اس پر حج فرض ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج کر کے آتا ہے گناہوں سے ایسے پاک ہو کر آتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ حج کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس پر بڑی سخت وعید بھی ہے، فرمایا کہ جس شخص پر حج فرض ہو اور اس کے باوجود حج نہ کرے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور میرے بھائیو، اس میں اصل تو عزم ہے، ایک عاشقانہ عبادت ہے، عاشقانہ، اور جو سچا عاشق ہو تو اس کے لیے سارے راستے سمٹ جاتے ہیں اور اس کے لیے پہنچنا بڑا آسان ہے۔ اور جو سچا عاشق نہ ہو اس کے لیے سوبان ہے، اس پر کبھی حج فرض نہیں ہوگا۔ مالدار سے مالدار آدمی حج نہیں کر سکتا، اور اگر عزم راسخ ہو، کہتے ہیں عزم راسخ ہو تو صدا دیتی ہے خود منزل، حوصلہ ہو تو کوئی راہ بھی دشوار نہیں ہوتی۔ تو بندہ سچا عزم کر لے تو پھر غریب سے غریب آدمی بھی پہنچ جاتا ہے۔ کہتے ہیں اس میں قابلیت شرط نہیں ہے، قبولیت شرط ہے، اور اپنے آپ کو قبول کروانا پڑتا ہے۔ جو سچا عاشق ہو، عزم کر لے تو اللہ اس کو ضرور بلا لیتے ہیں۔ اور جو مالدار ہے وہ کوئی نہ کوئی بہانے، بھئی میں نے یہ کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کبھی نہیں جا سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ اس میں طلب کو دیکھتے ہیں، جس کے دل میں طلب ہے اللہ ضرور بلا لیتے ہیں، اور جس کے ہاں طلب نہیں ہے، کتنے کروڑ پتی ارب پتی نہیں جا سکتے۔ تو طلب ہے تو بندہ عزم کر لے، اللہ سے مانگتا رہے، اور اس کے لیے تھوڑا سا فنڈ مقرر کر لے، دیکھنا اللہ کتنی جلدی بلاتے ہیں۔ بندہ عزم کر لے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور بلا لیتے ہیں، اور اگر عزم نہ ہو تو پھر وہ کبھی نہیں جا سکتے۔ عام طور سے آج کل لوگوں کا بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ ایک بندے کے پاس پیسے آ گئے، وہ کہتا ہے جی میں نے تو پیسوں کا مکان لینا ہے، اب مکان لے لیا جی، بچوں کی شادیاں کرنی ہے، فلاں بچے کی شادی کرنی ہے، فلاں بچے کی شادی کرنی ہے، وہ شادیوں پہ اتنا کچھ اجاڑ دیتے ہیں، وہ شادیاں کرتے کرتے زندگی گزر جاتی ہے، حج رہ جاتا ہے۔ اگر پیسے آ گئے ہیں تو آپ اللہ سے سودا کرو،
پکے یقین اور توکل کے ساتھ مکان ہے یا نہیں ہے، پیسے آ گئے 10-12 لاکھ روپے ہیں، اب 10-12 لاکھ روپے میں کیا مکان آئے گا، تو اللہ سے سودا کر لو، تو ان میں حج کر لو اور اللہ سے جا کے مانگ لو، دروازے کھلے ہوئے، تو انشاءاللہ اللہ تمہاری توقع سے بڑھ کر مکان دے دے گا۔ میں اکثر اپنا واقعہ سناتا ہوں، میں نے مکان کے لیے پیسے جمع کیے، پھر دیکھا کہ ان میں مکان تو آ نہیں سکتا، حج ہو سکتا ہے، چلو حج پہ 2003 کی بات ہے، وہ سارے پیسے جو مکان کے لیے جمع کیے حج کر لیے۔ تو اللہ نے توقع سے بڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ ہم اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہیں، اللہ اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہیں۔ میں اللہ سے مانگ رہا تھا 1.5-2 مرلے کا مکان، اللہ نے 6 مرلے کا مکان دیا۔ اب اللہ اپنی حیثیت کے مطابق دیتے ہیں، چھت پھاڑ کر دیتے ہیں، اور یہ وعدہ ہے 10 دنیا 70 آخرت، تو یہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے مکان کے لیے پیسے جمع کیے، اللہ کے راستے میں لگا دو، حج پہ یقین کے ساتھ، یقین ہونا چاہیے۔ اگر شک ہے پتہ نہیں ملیں گے کہ نہیں، پھر نہیں، یقین ہے کہ اللہ ضرور دیں گے، اللہ دیں گے۔ اسی طرح اب شادیوں کے لیے جمع کرتے ہیں لوگ، اب ایک شادی، دوسری شادی، تیسری شادی، اور شادیوں پہ 10-12 لاکھ عام طور سے لوگ اڑا دیتے ہیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادیوں کو سادگی سے کرو، افضل النکاح برکتاً ایسرھا مؤونۃ، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم مشقت ہو، لیکن آج ہم شادیوں پہ اتنا اجاڑ دیتے ہیں۔ تو شادیاں کرنے سے پہلے جو جمع کیا ہے ان کو اللہ کے راستے میں لگاؤ، اور وہاں جا کے اللہ سے مانگ لو کہ اللہ سارے بچوں کی شادیاں خیر وافیت سے کرا دیں، کیونکہ وہاں تو اللہ کے دروازے کھلے ہیں۔ دیکھو نا، سخی کے در پہ کوئی جائے، یہاں کسی سخی آدمی کے دروازے پہ چلا جائے اور اس کے پاس واقعی سخاوت والا ہو تو وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، اور اللہ تو اتنے سخی ہیں کہ اس کے دروازے، اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سارے جنات، سارے انسان، سارے فرشتے اللہ سے مانگنا شروع کر دیں ایک وسیع میدان میں، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان، اور اتنے ہی اور انسان پیدا ہو جائیں، اتنے ہی اور فرشتے، اور اتنے ہی اور جنات، اور پھر اللہ سے اپنی ضرورت کے مطابق خوب مانگے، اور جو کچھ مانگا وہ سب کچھ دے دیں اللہ تعالیٰ، تو اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی کہ جتنی بندہ ایک سوئی کو سمندر میں ڈالے اور پھر سوئی کو نکالے اور سوئی کے ساتھ پانی لگ جاتا ہے، تو سمندر میں تو کمی آ سکتی ہے، باقی آگے ایک قطرہ کم ہو گیا سمندر میں، لیکن اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ اللہ بڑے وسیع خزانے والے ہیں، اور مانگنے سے خوش ہوتے ہیں۔ دنیا کو کوئی بڑا سے بڑا سخی ہے، جتنا بھی زیادہ مانگیں گے وہ ایک وقت آئے گا تنگ آ جائے گا، وہ کہے گا جی بس اب بار بار نہ آیا کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ اتنے سخی ہیں، جتنی مرتبہ مانگو گے اتنے خوش ہوتے ہیں۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے غضبناک ہوتے ہیں، اور جو اللہ سے جتنا مانگتا تو اللہ کے دروازے پہ، اللہ کے در پہ جائیں گے تو اللہ چھت پھاڑ کے دے گا، دنیا بھی دے گا، آخرت بھی دے گا۔ تو یہ زندگی میں ایک فریضہ ہے، تو اس کو بندہ پہلی فرصت میں، ایک شیطان کا دھوکہ یہ ہوتا ہے کبھی ٹھیک ہے فرض ہے، لیکن یہ بڑھاپے میں، پہلے اپنی ساری دنیا دیکھو، اپنی ضرورتیں دیکھو۔ تو لوگ عام طور سے بڑھاپے کے لیے مؤخر کر رہے تھے، حالانکہ حج فرض ہے، لیکن نہیں ابھی کوئی عمر ہے، وہ پھر وہ کہتے ہیں جی جب میں حج کر کے آؤں گا پھر ساری تبدیلی، میں پھر داڑھی بھی رکھ لوں گا، پھر نمازیں بھی شروع کر دوں گا، پھر یہ بھی کر دوں گا، یہ بھی کر دوں گا، اور بس وہ حج کے لیے ساری چیزیں مؤخر کرتے رہے۔ وہ نہ حج کا موقع آتا ہے، نہ داڑھی رکھنے کا موقع ملتا ہے، نہ نمازوں کا موقع ملتا ہے۔ جبکہ علماء کہتے ہیں حج جوانی کا ہے، جوانی میں جو بندہ ارکان کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتا، بڑھاپے میں تو بندہ دوسروں کے سہارے پہ ہوتا ہے، اور پھر بعض اب جیسے یہ تلبیہ ہے، بندہ جوانی میں فوراً یاد کر لیتا، تو بوڑھے آدمی ہو تلبیہ یہ یاد نہیں ہو رہا ہوتا اس کو، جو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، تو وہ تلبیہ ہی نہیں آ رہا ہوتا، اس کو سکھا کے تھک جاتے ہیں۔ اور اسی طرح حج کی دعائیں ہیں، موقع محل کی دعائیں ہیں، ان کو یاد کرنا بڑا مشکل، جوانی ہو تو سب کچھ، اور پھر وہاں تو ہمت کا کام ہے، مطلب بیت اللہ کا طواف کرنا، پھر
صفا مروہ کی صحیح کرنا، پھر میدان عرفات میں جانا، پھر یہ سارے ہمت کے کام ہیں، شیطان کو کم کرنا، تو جوانی میں یہ کام ہو سکتے ہیں، تو بڑھاپے میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ جوانی میں اللہ سے مانگ لیا جائے، اور جوانی میں سب سے پہلی فرصت میں حج کر لیں، باقی انشاءاللہ پھر اللہ سے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ میں مالدار ہو جاؤں، جو شخص چاہتا ہے مالدار ہو جاؤں، وہ حج اور عمرہ کرے۔ اب دیکھو اللہ ظاہر کے خلاف کرتے ہیں، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بھی حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے مال میں کمی آئے گی، لیکن اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حج کرنے سے، عمرہ کرنے سے بندے کو مالدار کر دیتے ہیں، اس سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب دیکھو نا قرآن میں ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقات کو، زکوٰۃ کے ذریعے سے مال کو بڑھاتے ہیں اور سود کے ذریعے سے مال کو گھٹاتے ہیں۔ سود مال کو تباہ کرتا ہے، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ سود لیں گے مال بڑھے گا، رشوت لیں گے مال بڑھے گا، سود سے مال بڑھتا ہوا نظر، بینکوں میں جو لوگ مال رکھواتے ہیں اور سود کھاتے ہیں، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مال گھٹ رہا ہے، کم ہو رہا ہے، اور زکوٰۃ سے، صدقات سے مال بڑھ رہا ہے۔ اب ایک ہے ظاہر مشاہدہ اور ایک ہے اللہ کا وعدہ۔ کچھ مشاہدے پہ چلنے والے ہیں، کچھ وعدوں پہ چلنے والے ہیں۔ جو اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے چلتے ہیں تو اللہ ان کو دنیا میں بھی ترقیاں دیتے ہیں اور آخرت میں، اور جو مشاہدے کو دیکھ کر چلتے ہیں وہ دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام۔ مشاہدہ شیطانی دھوکہ ہے، اور اللہ کا وعدہ، یہ وعدہ سچا ہے۔ ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ آگے فرمایا فلا تغرنکم باللہ الغرور، تمہیں دھوکے باز دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ جو شیطان ہے یہ دھوکے باز ہے، یہ تمہیں دھوکے میں ڈالتا ہے، تو لہذا شیطان کے دھوکے سے بچنا ہے اور اللہ کے وعدوں پر یقین کرنا ہے۔ جو اللہ کے وعدوں پر یقین کرے گا اور شیطان کے دھوکے سے بچے گا تو وہ شخص کامیاب ہے، اور جو شیطان کے دھوکے میں آ جائے، اب شیطان کیا ہے؟ ان الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان ہمیشہ فقر و فاقے سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ شیطان جو ہے فقر و فاقے سے، بھی تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو فقیر ہو جائے گا، تو محتاج ہو جائے گا، تو ٹکڑوں پہ آ جائے گا، تو جبکہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے سودا کر کے تو دیکھو، تم میرے وعدوں پہ یقین کر کے تو دیکھو، پھر دیکھو میں تمہیں یعنی کیا کچھ کیسے نوازتا ہوں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، سب بھائی یہ عزم کر لیں انشاءاللہ حج پہ ہم نے جانا ہے، حج پہ، عمرے پہ۔ اور کئی لوگ بھائی ایسے ہوتے ہیں وہ عمرے کر رہے ہوتے ہیں، حج پہ نہیں جاتے۔ ٹھیک ہے عمرہ سستا ہے، لیکن عمرہ نفلی عبادت ہے۔ ایک آدمی تو جو حج ہے یہ فرض ہے، زندگی میں ایک دفعہ، عمرے پھر زندگی میں 1000 دفعہ کرو، لیکن ایک دفعہ حج کر لو۔ تو اس لیے ہاں ایک دفعہ بندہ عمرے پہ چلے جائے، وہاں کے حالات دیکھا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، یعنی حج کی توفیق نہیں ہے، بندہ عمرے پہ چلا جائے، لیکن مسلسل عمرے کرنا تو اس سے بہتر ہے عمرے یعنی حج کی تیاری کرے۔ زندگی میں ایک حج ہے، اس کو حج کر لے، بعد میں پھر اور حج پہ جائے گا تو عمرے وہاں جتنے چاہے کرتے ہیں۔ تو عمرے میں حج نہیں، حج جائیں گے اس میں عمرہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ پہلے جاتی عمرہ، جو حج پہ جا رہا ہے سب پہلے جاتی عمرہ ہوگا، اس کے بعد حج ہے۔ تو اس لیے سب بھائی یہ عزم کریں، اور بڑی سخت وعید ہے کہ جس نے نہ حج کیا نہ حج کا ارادہ کیا وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ باقی زکوٰۃ کے مسائل میں ایک مسئلہ رہ گیا تھا، وہ میں تھوڑا سا بیان کر دوں کہ جیسے یہ مال کی زکوٰۃ کے مسائل تو آگے، ایک زمینوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے جس کو عشر کہتے ہیں۔ جو زمیندار حضرات ہیں تو اللہ سب کو زمینیں دے، یہ کئی دوست احباب ہوتے ہیں ان کے مسائل پوچھتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ جو زمین کی آمدن ہے نا، زمین کی آمدن، اور یہ بہت ضروری ہے۔ آج یہ جو حالات بگڑے ہوئے ہیں، لوگ اپنے مالوں کی، زمینوں کی عشر نہیں دیتے، اس کی وجہ سے وقت پر بارشیں نہیں ہوتی۔ اگر زمینوں کا عشر دیں تو وقت پر بارشیں ہوں۔ تو زمینوں کا عشر یہ ہے کہ جو عشر کہتے ہیں 10واں حصہ، جو بارانی زمینیں ہیں، جو بارشوں سے جن کی یعنی فصل اگتی ہیں، ان کے لیے پانی لگانا نہیں پڑتا، تو وہ 10واں حصہ، جتنی بھی آمدن ہو اس کا 10واں حصہ اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں، غریبوں میں دے دیں۔ تو
تو پھر دیکھ اللہ کیسی ترقی دیتے۔ اور جو جن زمینوں کا خود پانی لگاتے ہیں، جیسے نہری زمین ہے، اس کا پھر وہ معاوضہ دیتے ہیں۔ نہری زمینوں کا حکومت اس پر ٹیکس لیتی ہے، اس کو معاملہ کہتے ہیں، تو اس حکومت اس پر ٹیکس لیتی ہے۔ یا نہر کے یا ٹیوب ویل کے ذریعے پانی لگایا جاتا ہے، تو اس میں پھر اللہ نے آسانی کر دی کہ 20واں حصہ 20 من گندم ہوئی ہے تو 1 من اللہ کے راستے میں دے دیں، 40 من میں سے 2 من۔ جو عام طور سے زکوٰۃ ہے یہ 40واں حصہ ہے، جو مال کی زکوٰۃ ہے 40واں حصہ، لیکن زمین کی زکوٰۃ جو بارانی ہے، بارش کے ذریعے سے ہوتی ہے، اس میں 10واں حصہ، اور جو خود یعنی جس کو پانی لگاتے ہیں نہری زمین ہے تو اس کا 20واں حصہ، 20 من میں سے 1 من۔ تو یہ اگر زمیندار حضرات اپنے مال کی پورے عشر دینا شروع کر دیں تو پھر اللہ تعالیٰ وقت پر بارشیں برسائیں اور سارے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ ایک واقعہ سناتا رہتا ہوں اکثر۔ ایک آدمی سفر پر جا رہا تھا تو دیکھا کہ بادلوں میں سے ایک آواز دی جا رہی ہے کہ بادلوں کو کہ اے بادلوں جاؤ اور فلاں کی زمین، یعنی عبد الرحمن نام لیا جا رہا، عبد الرحمن کی زمین کو جا کے پانی لگاؤ۔ تو یہ مسافر بڑا حیران ہوا کہ یہ بادلوں کو حکم ہو رہا ہے، تو وہ آدمی بادلوں کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ آگے جا کے کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی ہے، اس نے اپنے کسی سنبھالی ہوئی ہے اور وہ پانی لگا رہا، اور بادل ایک جگہ اس نے بنائی ہوئی ہے، بادل وہاں برس رہے ہیں اور وہ پانی اکٹھا ہو کے اس کی زمینوں کو جا رہا، وہ بندہ بڑے مزے سے زمین۔ تو اس مسافر نے اس کا نام پوچھا، وہ تیرا نام کیا؟ اس نے کہا میرا نام عبد الرحمن ہے۔ ان کا تو نام کیوں پوچھ رہا؟ ان کا میں نے تیرا نام بادلوں میں سنا ہے کہ بادلوں کو حکم ہو رہا تھا جاؤ عبد الرحمن کی زمینوں کو جا کے پانی لگاؤ، تو تیرا کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے بادلوں کو حکم ہوتا ہے؟ اس نے کہا میرا عمل یہ ہے کہ میری زمین کی جتنی بھی آمدن ہوتی ہے میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ سب سے پہلا 1 حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، اپنی آمدن کے 3 حصے کر کے ایک سب غریبوں میں جتنے بھی مسکین یتیم ان کو دے دیتا ہوں۔ دوسرا حصہ میں اپنے زمین کی جو ضروریات خرچہ وغیرہ آتا ہے اس کے لیے رکھتا ہوں، اور تیسرا حصہ میں گھر لے کر جاتا ہوں۔ جب سے میں نے یہ عمل شروع کیا ہے تو جیسے ہی مجھے پانی کی ضرورت ہوتی ہے بادل آتے ہیں، اور اگر یہ میں نے جگہ بنائی ہوئی ہے یہاں کے برستے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ نالے کی شکل اختیار کر کے جہاں جہاں مجھے ضرورت ہوتی ہے میں پانی لگاتا ہوں۔ تو یہ نظام یہ اللہ نے دکھا دیا، یہ پہلی کتابوں میں، یہ پہلی امتوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے۔ تو یہ اس لیے سنایا گیا کہ اگر آج کے زمیندار بھی یہی طریقہ اختیار کر لیں، یہ نہ کریں، کم از کم اپنے پورا عشر ادا کریں، پھر دیکھنا وقت پر بارشیں ہوتی ہیں اور کیسا نظام چلتا ہے۔ لیکن لوگوں کو اللہ کی وعدوں پہ یقین نہیں ہے، تو اس لیے وہ خرچ نہیں کرتے، پھر اللہ کی طرف سے نظام بگڑتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ۔